السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوال و جواب کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قربانی کی کھال کے کون کون لوگ مستحق ہیں؟ قربانی کی کھال کے کون کون لوگ مستحق ہیں؟ نمبر 1، قربانی کی کھال کی قیمت کا صدقہ انہی فقراء اور مساکین کو کیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے ان کو قربانی کی کھال کا صدقہ نہیں دے سکتے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری چیز، سید کو، بنو ہاشم کو، یعنی جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل یا حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، ان کو قربانی کی کھال کی قیمت کا صدقہ دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور پردادا وغیرہ کو بھی، جو خود جن کی اولاد میں یہ خود ہے، ان کو بھی قربانی کی کھال کی قیمت کو بطور صدقہ نہیں دیا جا سکتا، یعنی ان کو بھی صدقے کے طور پہ یہ دینا درست نہیں۔ اسی طرح پوتے پوتی، نواسے نواسی وغیرہ کو جو کہ اس کی اولاد میں خود داخل ہیں، ان کو بھی یہ صدقہ دینے سے صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو صدقے کی رقم، قربانی کی کھال کی رقم بطور صدقے کے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ باقی سب رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ رشتہ دار ہیں تو ان کو دینے میں دوہرا اجر ہے، ایک تو رشتہ داری کا، دوسرا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ قربانی کے جانور میں جو لوگ شریک ہیں وہ کھال میں بھی اپنے حصے کے برابر شریک ہوں گے۔ کسی ایک شریک کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ بقیہ شرکاء کی اجازت کے بغیر ان کے حصے کی کھال اپنے پاس رکھ لے یا پھر دوسرے لوگوں کو دے دے۔ چونکہ آپس میں سب لوگ برابر کے جب شریک ہیں تو ایک شریک کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ تمام شرکاء کی طرف سے اور تمام شرکاء کے حصے کی کھال کو اپنے پاس رکھ لے یا آپ کسی اور کو دے دے۔ یہ بہت سمجھنے کے مسائل ہیں، بہت سمجھیے اس کو اور لوگوں کو بتائیے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہونے پائے۔